مذاق میرا اڑا رہے ہو، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں۔ سامعین، دارالعلوم دیوبند ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنے اندر اپنے وجود سے لے کر اب تک ایک قدرتی اور معجزاتی شان و شوکت سموئے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے وجود سے اب تک اپنے دشمنان اور اپنے پرائیوں کی تنقید کا نشانہ بنا، لیکن اس میں اس کی شان و شوکت میں ذرا برابر کمی نہ آئی، اور اس کے برعکس وہ مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ حالیہ دنوں میں مولانا سلمان ندوی جو مسلک اہل سنت والجماعت اور جمہور سے منسلک تھے، اور ابھی انہوں نے صحابہ کرام، قرآن کریم، احادیث اور دین کی راہوں پر تنقید کرتے ہوئے، ان کی تذلیل کرتے ہوئے خروج کا، اہل سنت والجماعت سے خروج کا اور اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، تو اس پر اکابرین نے انہیں تنبیہاً دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، اسی طرح مسلم پرسنل بورڈ سے نکالا، اور دارالعلوم دیوبند نے بھی اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے کسی کے استفتاء پر تفصیلی جواب دیتے ہوئے فتوے کی شکل میں ایک جواب شائع کیا، تو انہوں نے اس فتوے کا مذاق اڑاتے ہوئے پھر سے دارالعلوم دیوبند کو نشانہ بنایا، اور اس کی پورے طور سے اسے ذلیل کرنے کی دارالعلوم دیوبند کو ناپاک اور ناکام اور نامراد کوشش کی، لیکن الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کی عزت و عظمت میں اور اضافہ ہوتا رہا۔ لیکن چونکہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی تحقیر کی ہے، تو یہ جو نظم پیش کی جا رہی ہے، مذاق میرا اڑا رہے ہو، حقیر مجھ کو سمجھ رہے ہو، یہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی ترجمانی یا اس کا جواب ہے مولانا سلمان ندوی کے مذاق پر۔ اور ان لوگوں کے لیے جو مولانا سلمان ندوی کے اقتداء میں ابھی بھی اندھی تقلید کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک مختصر نظم کی شکل میں ایک جواب ہے۔ مذاق میرا اڑا رہے ہو، حقیر مجھ کو سمجھ رہے ہو، نہ ہو کہ نادم خطا پہ اپنی مجھ کو خاطی سمجھ رہے ہو۔ مذاق میرا اڑا رہے ہو، حقیر مجھ کو سمجھ رہے ہو، نہ ہو کہ نادم خطا پہ اپنی مجھ کو خاطی سمجھ رہے ہو۔ رہوں میں خاموش کیوں بتاؤ، رہوں میں خاموش کیوں بتاؤ، میری ہے نسبت قرآن حق سے، میں حق سے ہرگز نہیں مڑوں گا، میں حق سے ہرگز نہیں مڑوں گا، جیسا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ مذاق میرا اڑا رہے ہو، حقیر مجھ کو سمجھ رہے ہو، نہ ہو کہ نادم خطا پہ اپنی مجھ کو خاطی سمجھ رہے ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ میرے نبی کے صحابہ پر تم، میرے نبی کے صحابہ پر تم بھڑاس اپنی نکال کر بھی، زباں بیاں سے برائی کر کے، زباں بیاں سے برائی کر کے، خودی کو حق پر سمجھ رہے ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ مذاق میرا اڑا رہے ہو، حقیر مجھ کو سمجھ رہے ہو، نہ ہو کہ نادم خطا پہ اپنی مجھ کو خاطی سمجھ رہے ہو۔ خدا کے دی کی تمام راہوں، خدا کے دی کی تمام راہوں، قرآن حدیث اور صحابہ پر تم اٹھا کے انگلی لگا کے الزام، اٹھا کے انگلی لگا کے الزام، خودی کو مومن سمجھ رہے ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ صحابہ میں تم نعوذ باللہ نفاق ہے یہ بتا رہے ہو، تم اپنے ایمان میں ان سے بڑھ کر خودی کو مخلص سمجھ رہے ہو۔ صحابہ میں تم نعوذ باللہ،
صحابہ میں تم نعوذ باللہ نفاق ہے یہ بتا رہے ہو، تم اپنے ایمان میں ان سے بڑھ کر، تم اپنے ایمان میں ان سے بڑھ کر خود ہی کو مخلص سمجھ رہے ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ مذاق میرا اڑا رہے ہو، حقیر مجھ کو سمجھ رہے ہو، نہ ہو کہ نادم خطا پہ اپنی مجھے کو خاطی سمجھ رہے ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ملا کے دست و زباں کفر سے، ملا کے دست و زباں کفر سے، چھری مسلمان پہ گھونپ کر تم فساد امت میں نشر کر کے، فساد امت میں نشر کر کے خودی کو واعظ سمجھ رہے ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ مذاق میرا اڑا رہے ہو، حقیر مجھ کو سمجھ رہے ہو، نہ ہو کہ نادم خطا پہ اپنی مجھے کو خاطی سمجھ رہے ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ میں مانتا ہوں بڑے جری ہو، میں مانتا ہوں بڑے جری ہو کہ اپنے بھکتوں کے تم خدا ہو، دو چند جاہل کو ساتھ لے کر، دو چند جاہل کو ساتھ لے کر علامہ خود کو سمجھ رہے ہو۔ میں مانتا ہوں بڑے جری ہو، میں مانتا ہوں بڑے جری ہو کہ اپنے بھکتوں کے تم خدا ہو، دو چند جاہل کو ساتھ لے کر علامہ خود کو سمجھ رہے ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ مذاق میرا اڑا رہے ہو، حقیر مجھ کو سمجھ رہے ہو، نہ ہو کہ نادم خطا پہ اپنی مجھے کو خاطی سمجھ رہے ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔